قال اللہ تبارک و تعالی من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ سے یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ جل شانہ کے حکم کے موافق تمام انبیاء علیہ السلام نے بندوں کو جو بنیادی اسباق دیے اور جو دنیا میں رہنے کے اور کامیابی کے بنیادی اصول بتائے، اس میں ایک بڑا اصول یہ بات بتائی اور یہ سبق پڑھایا کہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، اور یقین مانیے کہ جس آدمی کو یہ سبق یاد ہوا اس کا بہت بھلا ہوا اور وہ بے شمار برائیوں سے بچا۔ میں نے عرض کی تھی بات کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ ہمدردی و خیرخواہی بندوں کو یہ بات سکھائی کہ ہر مسلمان زاہد بنے، زاہد، اور زہد حاصل کرو۔ زہد حاصل کرنا یہ ہے کہ دنیا کو برتو، استعمال کرو، دنیا کماؤ، خرچ کرو، دکانداریاں بناؤ، کارخانے لگاؤ، گھر بناؤ، سب کچھ، کوئی چیز منع نہیں ہے، لیکن اس سب کچھ کے ساتھ جی نہ لگاؤ، اس میں رغبت نہ کرو۔ یہ تمہارا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت کی ایک چیز ہے۔ ضروریات کے حاصل کرنے سے اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ کسی بھی جو چیز تمہاری ضرورت کی ہے، اللہ نے کسی بھی ضرورت کو حاصل کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اسے پورا کرنے کا ایک اچھا طریقہ بتایا۔ اگر وہ تم اچھا طریقہ اختیار کرو تو دنیا میں تمہاری ضرورت پوری ہوگی اچھے طریقے پر، اور آخرت میں اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا، حالانکہ وہ خالص تمہاری اپنی ضرورت تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو بیان فرماتے بار بار، بہت دفعہ بیان فرمایا کہ ضروریات اگر تم دین کے طریقے پر اور میری سنت کے موافق پوری کرو تو تمہیں اس پر اجر و ثواب ملے گا، پانی پینے پر اجر ملے گا، حالانکہ وہ خالص تمہاری اپنی ضرورت ہے۔ بتاؤ اجر اس میں کیسا ہونا چاہیے؟ یا تو ہو کہ پانی کا ایک گلاس تم نے پیا اور ایک گلاس کسی بھوکے پیاسے فرشتے کو پلایا، پھر تو ثواب ملے تو کوئی بات عقل میں آتی کہ جی ایک گلاس میں نے چونکہ خود پیا اور ایک پیاسا فرشتہ وہاں کھڑا تھا، ایک گلاس میں نے اس کو بھی پلا دیا کہ بھائی تم بھی پی لو یہ شربت کا گلاس۔ خالص اپنی پیاس کو تم نے بجھایا، اس میں اجر و ثواب کے کیا معنی؟ کہا ہاں اس پہ ثواب ملے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے پیو، 3 گھونٹ سے 3 سانس برتن میں مت لو، اور جب پی چکو تو الحمدللہ کہو، جب پی چکو تو الحمدللہ کہو، یعنی پیو کہ اللہ کے نام کی برکت حاصل کرو، اللہ کا نام لے کر پیتا ہوں، اللہ میرا خالق ہے، میرے میں اس نے ضرورت رکھی اور اس ضرورت کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ ہر کام سے پہلے اللہ کو یاد کرنا، اور پھر جب وہ ضرورت تمہاری پوری ہو چکی تو پھر یوں مت کہو کہ ضرورت پوری ہو گئی، میں نے پانی پی لیا، ہم نے یہ کولر بہت اچھا بنایا، فلاں کمپنی کی تعریف کرو کہ انہوں نے مشروب بہت اچھا بنایا۔ ہاں الحمدللہ کہو کہ سب چیزوں کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور اس کے درمیان میں یعنی اس پانی کے، اس مشروب کے تمہارے تک پہنچنے میں جتنے بھی وسائل اور ذرائع استعمال ہوئے، ان وسائل اور ذرائع کا خالق بھی تو اللہ ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو کہو اے اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے۔
اللہ کے لیے. اب اس پانی پینے پہ اجر ہے, خالص اپنی ضرورت. حتیٰ کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک طالب علمانہ اشکال ہوا. کہا یا رسول اللہ, یہ مضمون چلتے چلتے کھانے میں اجر ہے, پینے میں اجر ہے, تم نیند کرو تو اس میں اجر ہے, لیکن اعلیٰ وجہ المسنون, مسنون طریقے پر, سنت طریقے پر بیت الخلاء میں جانے میں اجر ہے. بیت الخلاء استعمال کیا, جاتے ہوئے بھی نبی کی سنت کا لحاظ اور نکلتے ہوئے بھی نبی کی سنت کا لحاظ, وہاں کے آداب کی رعایت, خود کو ناپاک نہیں کیا, کپڑے کو ناپاک نہیں کیا, لوٹے پہ چھینٹے نہیں پڑنے دی, باقی جو ماندہ پانی پڑا ہوا ہے جیسے پہلے زمانوں میں پڑا ہوتا تھا, یہ اب بھی دیہات کی مسجدوں میں یا گھروں میں گھڑے میں پانی رکھا رہتا ہے, وہاں پہ اس کو ناپاک نہیں ہونے دیا, یہ غلط طریقے پہ استعمال نہیں کیا, یہ وہاں کے مقامی آداب ان کی رعایت رکھی. تو بیت الخلاء خالصتاً تمہاری اپنی جسمانی ضرورت ہے, تم نے اپنی ضرورت کو رفع کیا, لیکن اللہ نے اس میں اجر رکھا ہے, اللہ نے اس میں اجر رکھا ہے. سوتے ہوئے اللہ کا نام لے لو, اللہ کو یاد کر لو, ایک مختصر دعا, بسمک اللہم اموت و احیا, یا اللہ توفیق دے تو 10 سورتیں آخری پڑھ, اس سے بھی کم درجے کی بات 3 سورتیں پڑھ لو, بسم اللہ پڑھ کے سو جاؤ, کچھ نہیں, بہت زیادہ تکن, بہت زیادہ غلبہ, کوئی اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اور جب اٹھو تو اللہ کا نام لے کے اٹھ کھڑے ہو. اس بیچ کی یہ نیند, سونا مفت میں رہا اور سارا تمہارا عبادت ہے, اور اس سونے پر اجر ملے گا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اشکال ہوا کہ یا رسول اللہ, ایک آدمی اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے, ایک آدمی خالص جسمانی ضرورت, اور اسے ایک شہوانی تقاضا کہیں, حیوانی ضرورت کہیں, اس میں اجر کیسے ہے؟ اس میں اجر کیسے ہے؟ اجر کے معنی اس میں سمجھ میں نہیں آتے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل مخالف سے بات سمجھا دی, اس کا دوسرا پہلو دکھا دیا, سامنے کر دیا. فرمایا کہ اگر وہ یہی ضرورت حرام طریقے سے پوری کرے تو کیا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کہا یا رسول اللہ, وہ تو بہت بڑا گناہ ہے, وہ تو گناہ کبیرہ ہے, اس پر تو حد جاری ہوتی. فرمایا کہ اگر وہ گناہ قرار دیا اور اس کے لیے سزا تجویز کی تو کیا ہے, اللہ کے کرم سے, یعنی یہ کیا اس کے مقابل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی اگر صحیح ضرورت سے پورا کرے, صحیح طریقے سے پورا کرے تو اس کو اجر و ثواب نہیں ملنا چاہیے, یعنی غلط کرے تو سزا ملے گی, اور جو صحیح کرے تو اس کو انعام نہیں ملنا چاہیے. تو فرمایا چونکہ غلط کرنے پر سزا مقرر ہے, اس لیے صحیح کرنے پر انعام بھی مقرر ہے. میں نے عرض کی بات کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زاہد بنو, زاہد بنو. زاہد بننا یہ نہیں ہے کہ دنیا کو سرے سے چھوڑ دو, دنیا کو سرے سے چھوڑ دو, سرے سے چھوڑ دینا یہ زہد نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے سارے سامانوں کو استعمال کرتے ہوئے, اس کی تجارت کرتے ہوئے, زراعت کرتے ہوئے, صنعت کرتے ہوئے, حکومت و سیاست کرتے ہوئے, سب کچھ میں رہنا, سب کچھ کو برتنا, سب کچھ کو استعمال کرنا, صرف ایک شرط لگا دو اس میں کہ اس کا استعمال صحیح کرنا, دین کے موافق کرنا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق کرنا, اسے دین کہتے ہیں. یہ سب کچھ دین بن جائے. تم جو کچھ بولو وہ دین, جو کچھ کماؤ وہ دین, اور جو خرچ کرو وہ دین, جتنا جاگو وہ دین, اور جتنا سو جاؤ وہ دین, کھا لو جو پی لو وہ دین, اور جو بھگنے موتنے کو جاؤ وہ بھی دین. بتاؤ, اس کا صحیح استعمال وہ دین ہے, اور اس کا اپنی من چاہی سے استعمال کہ میرا دل یوں چاہتا ہے,
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے فساد کی بات ہے دنیا میں، یوں کہو کہ سارے فساد کی جڑ یہ کیا؟ میرا دل یوں چاہتا ہے، فإنا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بھائی، یہ میدان جو اللہ نے بنایا، یہ جگہ جو بنائی، یہ کیمپنگ جو ہے، یہ دل چاہی گزارنے کی جگہ سرے سے ہے نہیں۔ دل بہت سی چیزوں کو چاہے گا، طے کرو کہ دل چاہی پہ نہیں چلنا ہے، اللہ چاہی پہ چلنا ہے۔ جو میرا رب چاہے گا میں وہ کروں گا۔ میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں، میں اور میری مرضی کا مالک وہ ہے جو میرا خالق ہے۔ بس اس بات کی تعیین، اسی کا نام زہد ہے، اسی کو زاہد کہتے ہیں۔ اس میں چاہت کا پہلو نہ ہو، رغبت کا پہلو نہ ہو، یہ دنیا کی کوئی چیز محبت کی جگہ نہ ہو، محبوب نہ ہو، اور مقصد کی چیز نہ ہو۔ مقصود وہ آدمی جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا اللہ کی ذات کے سوا اور اللہ کی رضا کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھے اور اس کے علاوہ وہ اپنا مقصد بھی کوئی اور بتاوے، ان دونوں باتوں میں سے ایک بات ضرور جھوٹی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دونوں باتوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ متضاد باتیں ہیں دو۔ کیا ممکن ہے کہ ایک آدمی ایک ہی وقت میں مشرق کو بھی سفر کر رہا ہو، مغرب کو بھی سفر کر رہا ہو؟ کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ بندہ تو وہ ایک ہے۔ اگر وہ مشرق کو سفر کر رہا ہے تو لازمی بات ہے مغرب اس کے پیچھے ہے، مغرب سے وہ دور ہو رہا ہے، اور اگر اس کا منہ مغرب کی طرف ہے تو وہ مشرق سے دور ہو رہا ہے، مغرب کے قریب ہو رہا ہے۔ اسی کو کہا ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال است و محال است جنو۔ اللہ کو بھی چاہو، اللہ کو بھی چاہو کہ اللہ کی ذات میرے محبوب ہے، وہ میرا مقصود ہے، میری زندگی کا مقصد ہے، میرے ہر عمل سے مقصود وہی ہے، ساری محنتوں کا محور اور مرکز وہی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہو، اور پھر دوسری طرف دنیا بھی چاہو، اور دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت خوب رچی ہو، خوب بسی ہو۔ کہا یہ تو محال ہے، یہ محض خیال ہے، واقعاتی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس پر اصراری ہو کہ یہ ہے، دونوں چیزیں ہیں، تو کہا سوائے جنون کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے۔ ایک بات ہوگی، ایک بات، دنیا سے زاہد بنو، ہر آدمی، ہر کلمہ گو زاہد بنے، ہر ایک کو یہ فرمایا۔ اور زہد ترک دنیا کا نام نہیں ہے، دنیا کے صحیح استعمال کا نام ہے۔ دنیا کو برتو، دنیا میں رہو، لیکن دنیا کی چاہت، رغبت، محبت دلوں کے اندر نہ ہو۔ اور فرمایا دیکھو زاہد کیوں بنایا؟ جب تک زہد نہیں ہوگا نا، وہ میں نے عرض کی تھی بات، جب تک زہد نہیں ہوگا، دنیا سے بے رغبتی نہیں ہوگی، تب تک آپ کی نیکیوں کا سرمایہ محفوظ نہیں ہے۔ آپ جو بھی کچھ نیکی کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، کسی یتیم کی بیوہ کی کفالت کرتے ہیں، کسی مریض کی عیادت کرتے ہیں، اور کسی اور کی کسی بھی طرح سے مدد کرتے ہیں، بھائی ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میری جو بھی کچھ کمائی ہے، قطع نظر اس سے کہ 10 ہے یا 20 ہے، 10-20 ہزار ہیں یا 10-20 لاکھ ہے، اس سے قطع نظر، لیکن ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جو بھی کچھ کماؤں محنت سے وہ محفوظ ہو اور کسی ٹھکانے پر لگے، کارآمد ہو، اس سے کوئی کام کی چیز بنائی جائے یا خریدی جائے، دنیا میں یا آخرت میں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ اب یہ کہاں کی دانائی اور دانشمندی ہوگی کہ آخرت کی کمائی، یہ تلاوت، یہ ذکر، یہ صدقہ و خیرات، دنیا ایک جملے کی قیمت نہیں ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، دنیا و دنیا کے اندر جو بھی کچھ سونا اور چاندی اور پیٹرول، یہ اللہ کے یہاں اتنا قیمتی ہے کہ یہ سب کچھ ملا کر کے بھی اس کی قیمت نہیں بنتی، وہ اتنا قیمتی ہے۔ اور اس کے ساتھ یعنی دنیا کے معاملے میں تو یہ بخل اور یہ کنجوسی اور یہ حرص کہ اس میں تو اگر 10 روپے گم ہو جائیں
تو گھنٹہ 2 گھنٹے بار بار خیال آتا رہے، طبیعت میں تشویش پیدا ہوتی رہے، یار خواہ وہ 10 روپے پتہ نہیں وہاں کھو گئے، پتہ نہیں دکان میں گر گئے، خدا جانے سائیکل پہ چڑھتے ہوئے گر گئے، کیا ہوا کیا ہو سمجھ میں نہیں پڑی بات، 1 دفعہ ذکر، 2 دفعہ ذکر، تیسری دفعہ ذکر، خیال بار بار آوے، بعض اوقات ذکر کرتے ہوئے شرما رہے کہ ایسے خامخواہ سننے والے کیا کہیں گے کہ 10 روپے پر ہو رہا ہے، لیکن خیال بار بار اس سے گناہ تعلق، اور اس کے بالمقابل نیکیاں، ایک نیکی جو اس میدان میں کروڑوں خرچنے سے بھی نہیں ملے گی، ایک نیکی جس کی قیمت یہ کروڑوں بھی نہیں ہے، یعنی دنیا میں اس کے اعداد و شمار ہی نہیں پائے جاتے کہ اس کی کوئی قیمت لگائی جا سکے، دنیا کے اعداد و شمار ان کو گننے سے ناپنے سے عاجز ہیں، ایسی قیمتی چیز، اور اس کو آگ لگ رہی ہے اور گر رہی ہیں اور ضائع ہو رہی ہیں اور پانی لگ رہا ہے اور دیمک اس کو چاٹ رہی ہے گناہوں کی، اس کا کوئی حساب نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، اس پر کوئی ندامت نہیں، اور دل میں اس سے متعلق کوئی تشویش نہیں، یہ خسارے کی بات ہے۔ اور جس آدمی کو زہد حاصل نہیں ہے، وہ زاہد نہیں ہے دنیا کے معاملے میں، یعنی دنیا کے معاملے میں اس کا دل دنیا کی محبت سے خالی نہیں ہے، اس کو وہ دیمک لگی ہوئی ہے، وہ نیکیاں چاٹنے والی، نیکیوں کے محل کو کھوکھلا کرنے والی، جو کھا جائے اس سب کچھ کو اور بیکار کر دے، اس میں پانی مر رہا ہے، دنیا کی محبت ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، فرمایا دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں، بڑے یا چھوٹے، بے اقسامہ و انواعہ، اس کی تمام قسمیں، اس کی تمام نوعیں، فضا میں کیے جانے والے گناہ، ہواؤں میں کیے جانے والے گناہ، زمین میں اور زمین کے اندر کیے جانے والے گناہ، اور سمندری فضاؤں کے اندر کیے جانے والے گناہ، ان کا تعلق لوگوں کی عزتوں سے ہو، آبروؤں سے ہو، اموال سے ہو، ان کی جانوں سے ہو، نفوس سے ہو، غرض ہے کہ جتنے بھی گناہ اور ان کی جتنی بھی قسمیں ہیں، فرمایا اس کے پس پردہ، اس کی جڑ اور اس کا محرک جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس جڑ کو کاٹ دو، اس جڑ کو کاٹ دو، اور آسان ہے، کچھ زیادہ مشکل تو نہیں ہے۔ جوتا آدمی کی ضرورت ہے، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آدمی چاہتے اس کی کہ اس کا جوتا عمدہ ہو، صاف ستھرا ہو، آرام دہ ہو، کیا یہ تکبر میں شامل ہے؟ فرمایا نہیں، یہ کہاں تکبر ہے، اس میں کوئی تکبر کی بات نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی پیدا کی ہوئی خوبصورتی سے تم فائدہ اٹھاؤ، جو خوبصورتیاں اس نے پیدا کی ہیں اس کے اندر تمہارے اندر ذوق جمال دیکھنا چاہتا ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ منع کی بات نہیں ہے، یہ تکبر کی بات نہیں ہے، پہنو، اچھا پہنو، خود ترغیب فرمائی، پسندیدہ ہوتا ہے، جوتا 100 روپے کا بھی ہوتا ہے، 400-600 روپے کا بھی ہوتا ہے، 1000-2000 کا بھی ہوتا ہے، بھلے ہوا کرے، کوئی بحث نہیں ہے، بحث کرنے کی بات نہیں ہے، ہر آدمی نے اپنی ضرورت کے موافق، اپنی حیثیت کے موافق، اپنی پسند کے موافق جوتا پہنا، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس کو مسترد فرما دیا کہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، اپنی حیثیت کے موافق، اپنی وسعت کے موافق پہنو، کوئی بات نہیں۔ اب آدمی کوئی بقائمی ہوش و حواس، جوتا ہم فرض کر لیتے 5000 کا ہے، 10,000 کا ہے، 50,000 کا ہے، بقائمی ہوش و حواس کوئی آدمی یوں کہے کہ یہ جوتا میرا محبوب ہے، یہ جوتا میرا محبوب ہے، بتاؤ ہر آدمی میں یوں کہوں کہ پرے سے پرے دیہات میں پڑا ہوا آدمی جب اس آدمی کی یہ بات سنے تو اسے پہلا شبہ اس کے بارے میں یہ ہوگا اس کی عقل میں خلل ہے، اس کی عقل میں خلل ہے۔ ارے جوتا بھی کبھی کسی کا محبوب ہوا کرے، دماغ چل گیا ہے تمہارا کہ جوتا کبھی کسی کا محبوب نہیں ہوتا، وہ محض استعمالی چیز ہے، اچھی ہے،
کوئی آدمی کہے جی کوالٹی وائز اس کو ذرا دیکھیے کیسا ہے، ماشاءاللہ بہت نرم، بہت اچھا، ہاں دوسرا آدمی تعریف کرے ماشاءاللہ بہت مناسب ہے جی، بہت اچھا ہے، اتنی سی بات تو گوارا ہے، لیکن کہے کہ محبوب ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بڑی ہی کودن پنے کی بات ہے اور بڑی ہی بے عقلی کی بات ہے۔ واللہ العظیم ایسی ہی مثال جوتے سے لے کر کے دنیا کی بڑی سے بڑی بادشاہت، بندہ مومن جس آدمی نے اپنا مقصود اللہ کی رضا کو رکھا ہے، وہ جیسا جوتے کو سمجھتا ہے ویسے ہی دنیا کی بڑی سے بڑی بادشاہت کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی بادشاہت کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ اللہ کی رضا کے مقابلے میں اس کی حیثیت اور اہمیت یہی ہے۔ جیسے جوتا کسی کا محبوب نہیں ہو سکتا، ایسے ہی پاؤں کی ٹھوکر میں آنے والی کوئی چیز محبوب نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا پاؤں کی ٹھوکر کی چیز ہے، بس اگر یہ پیروں میں رہے، جوتی کی جگہ پہ رہے، استعمالی چیز رہے تو یہ باعث برکت ہے، یہ دین ہے، اس سے دینی ترقی حاصل ہوگی۔ اور اگر یہ اپنے مقام سے جگہ سے بڑھے، اگر یہ اپنی جگہ سے ذرا اوپر آئے تو اس کا شاید کوئی نقصان نہ ہوگا، لیکن تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی آدمی پیروں میں سے جوتے نکال کر رسی کے ساتھ گھٹنوں کے ساتھ لٹکا لے، رسی سے باندھ کر گھٹنوں میں لٹکا لے، بتائیے اس میں اس جوتے کو لوگ برا کہیں گے یا اس لٹکانے والے کو برا کہیں گے؟ اور اگر اس سے ذرا اوپر کمر کے ساتھ باندھ کے لٹکا لے تو کیسا لگے گا؟ اور اگر اس سے ذرا اوپر کندھوں کے ساتھ باندھ کے لٹکا لے تو کیسا لگے گا؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ان لوگوں کا کیا عالم ہے جنہوں نے اس چیز کو سر پہ اٹھایا ہوا؟ بتاؤ ان کے بارے میں کوئی بندہ کیا فیصلہ کرے گا؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج تجویز فرمایا کہ یہ کیفیت، یہ صورتحال جو اصل اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے، وہ تم آسانی کے ساتھ کیسے حاصل کر سکتے ہو کہ تمہارے دل سے اس کی جڑ نکل جائے اور دل ایسی زمین بن جائے جہاں یہ چیز اگے ہی نہیں، جہاں یہ چیز پیدا ہی نہ ہو۔ زمینوں سے متعلق جانتے ہوں گے آپ حضرات، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ بعضی زمینوں سے متعلق یوں کہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے یہاں کماد ہوتا ہے کہ جی کماد کو ہماری زمین مانتی نہیں۔ یہ زمینداروں کی خاص اصطلاح ہو، ان کی خاص اپنی ایک لینگویج، اپنی ایک بولی۔ وہ کہیں کہ جی ہماری زمین مانتی نہیں، ماننے کا مطلب کہ ہماری زمین نہیں اگاتی، بیج کو ہی قبول نہیں کرتی۔ بھائی تمہارے یہاں مکئی ہوتی کہ جی نہ، مکئی کو ہمارے ہاں بہت دفعہ ہم نے کوشش کی، بس وہ بیج ضائع گیا، مانتی نہیں زمین، بیج کو قبول نہیں کرتی۔ دل کی زمین ایسی ہو جائے، اور ممکن ہے، عین ممکن، دل کی زمین اللہ کے فضل و کرم سے ایسی ہو جائے کہ دنیا کی محبت کی جڑ اس میں اگ نہ سکے، لگ نہ سکے۔ فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت۔ اس بات کو کبھی نہ بھولو اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ دنیا کی رونق اور اس کی سرسبزی اور شادابی اور اس کی ہریالی اور اس کی رونقیں جو بھی کچھ ہے، بہرحال یہ مجھے ابھی چھوڑنا ہے، مجھے ابھی اسے چھوڑنا ہے۔ بس آج چھوڑوں کل چھوڑوں، مجھے اسے چھوڑ کے جانا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک اللہ والے ایک ہمارے بھائی کے ہاں ٹھہرے، دینی بھائی ان کے ہاں ٹھہرے، اللہ کی شان، ایسا آدمی، اخلاق میں بہت عمدہ، رکھ رکھاؤ میں بہت عمدہ، لیکن دین کے نام پر قربانی، یہ دنیا میں ان کا انہماک اور اشتغال انہیں کبھی کوئی چیز توڑ نہ سکی۔ انہوں نے ایک دن ان کو قیام کیا، بڑی محبت سے انہوں نے ٹھہرایا، بڑی خدمت کی، بڑی جان ماری، خود بھی لگے، بیٹے بھی لگے، لا رہے ہیں، حضرت یہ کھائیے، حضرت یہ لیجیے، حضرت یہ لیجیے۔
چلنے لگے ایک دن ایک رات ٹھہرے، جب چلنے لگے دعا فرمائی، دعا میں یہ ایسے جملے ارشاد فرمائے، اللہ تو نے ہمارے بھائی کو یہ بڑا اچھا بیڈ روم دیا ہے، اس کی دیواریں، اس کے یہ صوفے اور اس کے یہ قالین اور اس کے یہ بیڈ بڑے ہی عمدہ ہیں، اے اللہ تو اس کی قبر کو اس سے بھی اچھا کرنا، اس کی قبر کو، وہ جو اس کی اصل سونے کی جگہ ہے وہ بیڈ روم اس کا اس سے بہت بہتر اس کو دینا، جہاں صدیوں سونا ہے یہاں صرف گھنٹوں کی نیند ہے، 4 گھنٹے کی 6 گھنٹے، اور وہاں صدیوں سونا ہے، ان کی دیواروں کی پینٹنگ اور اس کی آرائش و زیبائش اور اس کا کوئی قالین اور صوفہ اور بیڈ، اللہ کی شان، وہ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے جو بات نکلتی ہے دل پہ جا لگتی ہے، اس دعا کا اثر ایسا ہوا کہ بس وہ دعا اور ان کی زندگی بدل گئی، اور فکر لگ گئی کہ یہ میرا بیڈ روم واقعی عارضی ہے، میں اس کو کیسا ہی اچھا بنا لوں، فکر کی بات ہے کہ جہاں بہت زیادہ لمبا جا کے لیٹنا ہے وہ میرے اس بیڈ روم کا کیا عالم ہوگا، وہاں بھی کوئی ایئر کنڈیشن لگا ہی نہیں لگا، وہاں کوئی بجلی کا انتظام ہے یا نہیں ہے، اور وہاں کی خوبصورتی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز فرمایا اس میں جتنا بڑھو گے دل کی زمین، دنیا کی محبت کا جو بیج ہو اور جو جڑ ہو وہ دل کی زمین کے لیے ناقابل قبول ہوتا جائے گا، اس بات کو ذہن میں قلب میں جماؤ کہ یہ عارضی ہے اور مجھے یہ آج یا کل بہرحال چھوڑنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔